اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی نہیں مل رہا تو انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہے، پھر چاہے سب سے پہلے ہو جاؤ یا سب کے آخر میں۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو نا تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو تمہاری کبھی آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب میں لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ اور سنو، جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے نا تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی، بس زندگی کی تلخیوں سے غمگین نہ ہو۔ جو رب پتھروں سے پانی نکال سکتا ہے وہی رب تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب حالات سمجھ سے باہر ہو جائے تو بھی معجزے عقل سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئیں گے جہاں تمہیں حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں گے، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی کبھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں وہیں سے قبولیت کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعہ مختلف ہوتا ہے۔ اور کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور پھر اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیات سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ، اور مٹھاس تو بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔